الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن کریم سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے جو ہیں وہ فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تم پر روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ پھر آگے فرمایا کہ ایاما معدودات، یعنی کہ یہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے، یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ رب نے فرمایا کہ ایاما معدودات، بس یہ گنتی کے دن ہیں۔ تو اس کے متعلق رمضان المبارک کے متعلق کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار فرامین مقدسہ موجود ہیں، تو جن میں سے انشاءاللہ العزیز جو آج ہم بیان کریں گے ان میں سے تقریباً کوئی 5 آج حضور کے فرامین مقدسہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو حدیث مقدسہ ہم بیان کریں گے وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر آئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کتاب الصوم کے اندر حضور کی یہ حدیث مقدسہ امام بخاری علیہ رحمہ آپ لے کر آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مقدس برکتوں، رحمتوں، وسعتوں، مواسات والا مہینہ تشریف لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے جس کو امام مسلم علیہ رحمہ نے روایت فرمایا ہے۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک برکتوں، وسعتوں اور غم خواری اور بلائی کا مہینہ جب تشریف لاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، یعنی کہ اس مہینے کی اتنی برکتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو پھر صحیح مسلم کے اندر پھر امام مسلم علیہ رحمہ نے کتاب الصیام کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیاطین زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر اس ماہ مقدس کے اندر ان لوگوں سے گناہ کون کروا رہا ہوتا ہے؟ اگر شیاطین جکڑے گئے ہیں تو پھر انسانوں سے گناہ کون کرواتا ہے؟ میں ایک بات تمثیل کے ساتھ مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا کہ آپ نے کبھی کسی لوہار کو دیکھا ہوگا، وہ جب بھٹی کے اندر کسی لوہے کو رکھتا ہے نا تو جب وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے، جب اس کو بھٹی سے نکالتا ہے نا وہ فوراً ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، وہ فوراً ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ شیطان کو جب ماہ مقدس کی پہلی رات جکڑ لیا جاتا ہے نا تو جو انسان کے اندر اس نے اپنے تاثرات چھوڑے ہوتے ہیں،
وہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اپنا کچھ نہ کچھ اثر دکھاتے ہیں، تو اسی لیے کہ ہو نہ ہو تو ہم بچیں شیطان کے شیطانی کاموں سے۔ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان تو جکڑ لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے جو ہم کرتوت اکثر کرتے رہتے ہیں شیطان کے پیچھے لگ کے، وہی ہمارے آخر تک ہمارے پاس رہتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ شیطان تو جکڑ لیا جاتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کے فرامین مقدسہ جھٹلایا جائے کہ شیطان تو جکڑا گیا تو پھر گناہ کہاں سے آ گئے۔ گناہ اسی طرح آتے ہیں کہ جب ہم شیطان کے پیروی کرتے رہتے ہیں تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہمارے جسم کے اندر رہتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیر لگتی ہے۔ الغرض آگے پھر ایک اور حدیث ہے، امام ترمذی علیہ رحمہ آپ لے کر آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین اور سرکش جن جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، سرکش جن ان کو قید فرما لیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، تو ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، کب تک؟ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منادی کو حکم دیتا ہے کہ ندا کر، آواز لا انہوں ندا کر، کیا کہ اے خیر کے طلب کرنے والے، جیڑا بندہ اللہ تبارک و بھلائی طلب کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں کیا ہے، خیر کے طلب کرنے والے توجہ کر، ایسا مہینہ چل رہا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک خواہشات کی تمنا رکھنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ چل رہا ہے، تو پھر وہی منادی ندا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ اے شر کی طلب کرنے والے، اے گناہ کرنے والے، اے شر کو طلب کرنے والے، برائیاں کرنے والے، باز آ جا، رک جا، یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس کے اندر ایک ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، ہٹ جا۔ الغرض پھر آگے اسی حدیث کے اندر ہے کہ کچھ لوگ جہنم سے آزاد بھی کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اس ماہ مقدس کی اتنی برکتیں ہیں۔ میں نے کل جمعۃ المبارک کے اندر بھی یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کی ایک ایک رات 10 لاکھ، ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا 60 لاکھ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ان لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اتنی برکتیں اس ماہ مقدس کی۔ پھر آگے امام نسائی علیہ رحمہ، یہ ابھی سیاستہ کے حدیثیں چل رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ آگے امام نسائی علیہ رحمہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ماہ رمضان المقدس آیا ہے یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، جیسے کہ میں نے پیچھے قرآن کریم کی پہلے آیت مقدسہ پڑھی ہے خطبے کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو حضور کا فرمان امام نسائی علیہ رحمہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر یہ ارشاد فرمایا، فرض کر دیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو توق ڈال دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے، وہ کسی بھی طرح ہلنے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، بہتر ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات سے بھی محروم رہا، جو اس رات بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ پورا محروم رہا۔ دیکھیں ماہ مقدس کی اتنی برکتیں ہیں کہ علماء و محدثین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے کے اندر جو عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس مہینے کے صدقے
پورا سال پھر اسی عمل پہ رکھتا ہے۔ تو ہو نہ ہو ہم اس ماہ مقدس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ تو پھر امام ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث مقدسہ لے کے آئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ یہ جو آیا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آگے اس کے آخر میں جو بات صرف وہ بتانی، کیونکہ اوپر والی بات پہلے پیچھے میں نے بیان کر دی ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، یعنی کہ جو اس ماہ مقدس کی اس برکت والی رات جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جو اس رات کو بھی محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے وہی شخص محروم رہتا ہے، وہی لوگ محروم رہتے ہیں۔ الغرض امام بہقی علیہ رحمہ، آخری حدیث سے پاک بیان کر رہا ہوں، امام بہقی علیہ رحمہ شعب الایمان کے اندر حدیث مقدسہ لے کر آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حبیب خدا طبیب امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سال ابتدا سے لے کر آئندہ سال تک، یعنی ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک سجاتا ہے، فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، یعنی کہ جنت کو ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک، جیسا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہم بیان کرتے ہیں کہ اس کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال سے یعنی کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جنت کو سجاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو پھر جنت کے پتوں پر ایک ہوا چلتی ہے، حور عین پر۔ اچھا، حور عین کسے کہا جاتا ہے؟ حور عین کہتے ہیں یہ جنت کی عورتیں ہیں، یہ جنت کی عورتیں ہیں۔ حور عین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سیاہ چشم، یعنی کہ ان کی جو آنکھیں ہیں، ان کی جو ارد گرد سفیدی ہے وہ بالکل سفید ہوتی ہے، اور جو سامنے نشان ہوتا ہے اس کو بالکل یہ کالے ہوتے ہیں، اور موٹی موٹی آنکھیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو حور عین کہا جاتا ہے۔ تو جب جنت کے اندر یہ ہوا چلتی ہے تو حور عین پر جب پہنچتی ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ، کہ تیرے ان بندوں میں سے ہمارا کوئی ایسا شوہر بنا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، کوئی ایسا شوہر ہمیں بھی عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو الغرض کہ ٹھنڈک تو ہم ان کی آنکھوں کی تب بنیں گے جب ہم رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے، جب ہم اس ماہ مقدس کا ادب اور عزت و توقیر کریں گے، جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ پر عمل کریں گے، تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ماہ مقدس قریب تشریف لا رہا ہے، غالباً 2 دن باقی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب ماہ مقدس قریب تشریف لاتا، بلکہ جب رجب کا مہینے کا چاند دیکھتے تو آپ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا رب تبارک و تعالیٰ کے رجب کو اور ماہ شعبان کو اس کے اندر ہمیں برکتیں عطا فرما، اور ماہ رمضان المبارک تک ہمیں خیریت سے پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہمیں اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔